کون فاطمۃ الزہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، کہ مریض ہے لا علاج زہرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، میں اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار مدینے کے تاجدار یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی اس نورانی بزم میں جگر گوشائے رسول شہزادہ بطول حضرت فاطمہ کے مہکتے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کی ایک جھلک پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، اور مجھے آپ لوگوں سے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ آپ میری گفتگو کو نہایت ہی اطمینان کے ساتھ سنیں گے۔ میرے عزیزو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کوئی اور نہیں بلکہ شیر خدا حیدر کرار مولا علی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمۃ الزہرا، کون فاطمۃ الزہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، کہ مریض ہے لا علاج زہرا۔ آپ کے نانا کوئی اور نہیں بلکہ وہی مدینے والے مصطفیٰ جو کونین کو مسکراہٹ دینے والے آقا، وہی آقا ہے قسم خدا کی جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہی آقا جو چاند کو اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہی مدینے والے مصطفیٰ ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ دے، تبھی تو میرے بریلی کے قلندر نے قلم اٹھایا ہے، اور کیا ہی خوب لکھا ہے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، جب ان کی نسبت اتنی بلند ہے ان کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا، تبھی تو میرے رضا نے قلم اٹھایا ہے اور لکھا ہے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول وطن پھول دکن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے عزیزو، آپ کو اس تفصیل سے معلوم ہو گیا ہوگا، امام علی مقام میرے نبی پاک کے نواسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضرت امام حسین سے بے انتہا عشق کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک مسجد میں تشریف لائے ہیں اور کہا ہے چھوٹا بچہ کہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے ہیں، میرے نبی پاک کی گود میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور دعا کی، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ میرے عزیزو، یہ ان دعا اور محبتوں کا ہی نتیجہ ہے، یہ ان دعا اور محبتوں کا صلہ ہے کہ آپ سے حیوان تو حیوان، آپ سے انسان تو انسان، حیوان بھی بے انتہا
طرح محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ابھی آپ کی پیدائش کے چند ہی دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے نبی پاک کے بعد حضرت امام علی مقام کے شہید ہونے کی خبر بھیجی ہے، اور یہ خبر آپ کی عمر کی ترقی کے ساتھ عام ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں اور میں نے دیکھا ہے وہ آقا جو کونین کو مسکراہٹ دینے والے گئے، وہ مدینے والے مصطفیٰ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، قسم خدا کی ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، کیا معجرہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرانی ان امتی صدقت ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم اتانی بتربۃ حمراء، یعنی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں یا رسول اللہ اس کو، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو، اور حضرت جبرائیل امام علی مقام کی شہادت گاہ کی بھی مٹی لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے، یہ رنگین شام و صبح عید کی تمہید ہوتی ہے، اور شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ میرے عزیزوں، اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ امام علی مقام کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ مجھے ایک دن جام شہادت نوش کرنا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آپ کبھی بھی اس بات سے غمزدہ نہ ہوئے ہیں بلکہ ہر آنے والی گھڑی کا خندہ پیشانی سے استقبال کرتے رہے۔ اب وہ وقت آیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے تخت حکومت میں ان کا یزید بیٹا، وہ یزید جو فاجر تھا، وہ یزید جو فاسق تھا، قسم خدا کی اس نے حکومت کی کرسی کو سنبھالتے ہی بیعت کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، میرے امام علی مقام نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ظالم اصرار پہ اصرار کر رکھے ہیں، میرے امام علی مقام انکار پہ انکار کر رکھے ہیں۔ اب اس انکار و اصرار کی صورت لے، اس انکار اور اصرار کی کشمکش نے اللہ اکبر کبیرہ جنگ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزوں، اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ یہ ظالم امام علی مقام پہ مدینہ شریف میں دباؤ بنانے لگے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام علی مقام نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ اپنے جانثاروں اور رشتہ داروں کے ساتھ مدینہ مکہ شریف میں گئے ہیں، اب وہاں یہ ظالم بھی اللہ اکبر کبیرہ ظلم کرنے لگے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ اللہ، جب انہوں نے وہاں ظلم کیے تو میرے امام علی مقام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر آپ کی قسمت آپ کو کربلا لے گئی ہے، وہ کربلا جو بے آب و گیا میدان تھا، لیکن قسم خدا کی نوازائے رسول کے قدموں کی برکت سے وہ کربلا عرش کے جنت بن گیا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حضرات گرامی، میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔